حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور ان کے بھائیوں نے برگلا لیا اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بہکا لیا، اے ہمارے ابو، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جنگل میں، ہمارے ساتھ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، دوڑے گا، آپ یوسف کو اپنے پاس رکھتے ہیں ہر وقت، ہمارے ساتھ بھی تو اس کو مار بھیجیے، ذرا سیر و تفریح کرے، چلے پھرے، گھومے، ٹہل کر دیکھے۔ اور باپ نے بہت منع کیا، لیکن بیٹوں نے منا لیا، اور باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ، لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا، خیال رکھنا یوسف کا، چھوٹا بچہ ہے، دیکھو۔ اور جب یہ لوگ جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو اب صلاح و مشورہ کرتے ہیں کہ یوسف کو کیا کریں۔ پھر ایک حتمی فیصلہ کرتے ہیں کہ مارنا ٹھیک نہیں ہے، قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، یوسف کو ہم ایک ویران کنویں میں ڈال دیتے ہیں، یوسف کو ہم ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی آئے گا اور اٹھا کر یوسف علیہ السلام یوسف کو لے جائے گا، پھر وہ اپنے یہاں پالے گا، پوسے گا، بڑا کرے گا، ہمیں کیا مطلب، ہم سے تو ایک مصیبت چل جائے گی۔ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ یعقوب یوسف سے محبت کرتے ہیں، اور وہ جگہ ہمیں اپنے دل میں نہیں دیتے جو یوسف کا مقام ہے۔ پھر ان لوگوں نے عزم مصمم کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا، اور روتے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں۔ ایک یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی، ان کا کرتا اتار لیا، اور ایک بکری کو ذبح کر کے بکری کا جھوٹا خون، بکری کا خون اس قمیض میں لگا کر لے آئے، اور جب اپنے گھر پہ آتے ہیں تو اپنے ابا سے کہتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، یا ابانا، آئے ہمارے ابو جان، انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب، اے ابو جان، ہم یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ہم کھیل کود میں لگ گئے، نستبق، ہم کھیل کود میں لگ گئے، ہم دوڑ بھاگ میں لگ گئے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ تم اس کی دیکھ ریکھ کرنا، ہم لوگ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ گئے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے یوسف کو پھاڑ دیا۔ اے ہمارے ابو، آپ ہماری بات پر ایمان کیوں لائیں گے، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، ہم سچ بول رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں ہوگا۔ اپنے ماں باپ سے یہ بات کہہ دی یعقوب علیہ السلام سے۔ ادھر ایک قافلہ آیا، سنیے، ادھر ایک قافلہ آیا، اس کو پیاس لگی تو کنویں کے پاس چلا گیا، اس نے ڈول ڈالا، ڈول، اس یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، اس نے جب کھینچا تو ڈول بھاری لگا، اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک جو چھوٹا بچہ پڑا ہوا ہے یوسف، اس نے قافلے والوں کو خوشخبری سنائی، یا بشرا ھذا غلام، اے قافلے والوں خوشخبری سنو، یہ تو ایک بچہ پڑا ہے، یہاں تو ایک لڑکا پڑا ہوا ہے، بچہ، بڑا خوبصورت بچہ یہاں کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ نکالا، مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں اس بچے کو بیچ دیا گیا۔ اور جانتے ہو، اتنا خوبصورت بچہ یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی کا ذکر قرآن میں موجود، لیکن اس خوبصورت بچے کی قیمت بھی کیا لگی مصر کے بازار میں، جانتے ہو؟ ان کو پیسہ چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ کوئی چوری کا مال ہو یا ایسا کوئی مال ہو تو آدمی جلدی ہٹاتا ہے، کبھی کبھی 20,000 کا موبائل 2,000 میں دے کے چلا جاتا ہے کہ جلدی ہٹے، جلدی سے نکلے، اور پکڑا جائے تو دوسرا پکڑا جائے، ہم نہ پکڑے جائیں۔ ایسی انہوں نے دیکھا کہ یہ یوسف ہمیں ملے تو جلدی سے ان کو ہٹا دیا جائے، اور مصر کے بازار میں جب بولی لگی تو جانتے ہو بہت کم قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کے الفاظ دیکھو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے
चंद सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया, चंद टकों में, चंद खोटे सिक्कों में यूसुफ को बेच दिया। लो, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र के मेहमान बने। धीरे धीरे बादशाह मिस्र के पास पहुंचे। बादशाह मिस्र ने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चा है, इसकी देखरेख करो, आगे चलकर हो सकता है कि हम इसको बेटा बना लें। देखो, इसकी खिदमत करो, देखभाल करो। और बादशाह मिस्र के घर में यूसुफ की परवरिश होने लगी। धीरे धीरे बड़े होते गए और एक दिन आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए। यहाँ खूबसूरती अपनी कयामत बर्पा कर रही थी और यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। और उधर बादशाह मिस्र की बीवी का दिल हचकोले लेने लगा। वो इस गुलाम पर, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अंदर ही अंदर दिलो जान से फरेफ्ता थी, दिलो जान से कुर्बान थी। धीरे धीरे ये चर्चा मिस्र की औरतों में होने लगा। और मिस्र की औरतें, और औरतों में किसी बात का चर्चा बहुत जल्दी होता है। कोई भी बात हो, अगर आपको बहुत जल्दी फैलाना हो तो बस 2-4 औरतों में फैला दो, शाम तक होते होते पूरे गांव में ऑटोमेटिक फैल जाएगी। ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई। ओ बादशाह की बीवी, ओहो, अपने गुलाम पे मरती है, अपने गुलाम को दिल दे बैठी है, अपने गुलाम के साथ मुंह काला करना चाह रही है, अपने गुलाम के साथ ये हरकत करती है। बादशाह मिस्र की बीवी के चर्चे जब मिस्र की औरतों में होने लगे तो उस औरत ने, यानी बादशाह की बीवी ने, सारी औरतों को दावत दे दी। गौर कीजिए, सारी औरतों को दावत दे दी, सबके सामने फल रख दिए, सबको छुरियां दे दी। और जब वो फलों को काटने लगी तो उस औरत ने, बादशाह मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। अपनी मालिकन की बात मानना पड़ेगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने मालिक की बीवी की बात मानते हुए उन औरतों के सामने से गुजर रहे हैं। जब उन औरतों के सामने से गुजरे तो उन औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कुरान कहता है वो फल काट रही थी, बजाय फल काटने की वो कत्ताना ऐदियहुन्ना, उन्होंने अपनी अपनी उंगलियां काट डाली, उन्होंने अपने अपने उंगलियों पर छुरियां चला ली, अपनी अपनी उंगलियों को काट डाला। और जब यूसुफ पर नजर पड़ी तो चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान नहीं है, मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, नहीं, ये तो एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम फरिश्ता नजर आता है, ये कोई इंसान लगता ही नहीं है। देखो कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। मतलब समझ रहे हैं? अभी सिर्फ बादशाह की बीवी फरिश्ता थी यूसुफ पर, अब मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे बैठा यूसुफ को। हर औरत चाहने लगी कि यूसुफ हमारे हो जाएं, यूसुफ हमारे हो जाएं। एक फितना खड़ा हो गया। अब बादशाह की बीवी ने कहा, देखा, देख लिया तुमने, अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? इसको मैंने बहुत बहकाया, अपनी तरफ माइल किया, लेकिन ये बचा रहा। और फिर यूसुफ के सामने धमकी देती है बादशाह की बीवी, आए औरतों, आए मिस्र वालियों, सुनो, अगर यूसुफ ने मेरी बात नहीं मानी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं इससे जो चीज चाहती हूं, अगर मेरा मतालबा इस बच्चे ने, इस लड़के ने, इस गुलाम ने अगर पूरा नहीं किया तो ये जेल में सड़ेगा या सख्त से सख्त सजा मैं इसको दिलाऊंगी, सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ेगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब धमकी मिलती है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास 2 ही रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था मुसीबत का, इस औरत की बात ना माने और जेल में चले जाएं, यह मुसीबत का रास्ता था। मैंने कहा ना, मोमिन के लिए अगर एक तरफ मुसीबत का रास्ता हो और एक तरफ गुनाह का रास्ता हो, मासियत का, तो मोमिन गुनाह
مومن مصیبت کا راستہ اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ یہاں بادشاہ مصر کی بیوی نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گی یا جیل کے اندر سڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس دو ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیں اور جو وہ کہہ رہی ہے اس کی مرضی کو پورا کر دیں۔ اگر ایسا کر لیتے، بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو پانچوں انگلی گھی میں تھی۔ بادشاہ کی بیوی ان کو بچاتی بھی، بادشاہ کی بیوی ان کا خیال بھی رکھتی، بادشاہ کی بیوی ان کو تنہائی کا موقع بھی دیتی، بادشاہ کی بیوی ان کی عزت و تکریم بھی کرتی، بادشاہ کی بیوی ان کو اچھی طریقے سے ان کی حفاظت بھی کرتی، سب کچھ کرتی اور جو وہ چاہتے وہ ان کو ملتا رہتا۔ لیکن یہ راستہ گناہ کا راستہ تھا، یہ راستہ معصیت کا راستہ تھا۔ اب دوسرا راستہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ میں اس غلط راستے پر نہیں چلوں گا۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے میں جیل میں ڈلوا دوں گی، میں سخت سے سخت سزا دلواؤں گی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ راستہ پسند کر لیا اور نظریں آسمان پہ ڈالی اور فرمایا الہ العالمین، اے میرے پروردگار، بادشاہ مصر کی بیوی نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کروں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو سزا دلواؤں گی اور جیل میں ڈلوا دوں گی۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی مجھے چاہ رہی ہے۔ اس کام کے کرنے سے بہتر اور زیادہ اچھا میرے لیے یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ یہ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اصبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے ساتھیوں، گناہوں کی دلدل سے بچیے، گناہوں کی دلدل سے بچیے اور اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو اگر تم نے گناہ کر کے، اگر تم نے ظلم کر کے، اگر تم نے عیاری و مکاریاں کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا،
اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، توبہ اور استغفار سے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ آئے مسلمانوں، آئے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آئے ایمانوں والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو. خالص اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے مفہوم میں یہ تین چیزیں شامل ہیں. اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے. کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. توبۃ نصوحا میں تین چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، اوف یہ ہم کیا کر بیٹھے. پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا. یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز. اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں. مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، ارے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے. پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیئیں، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت. اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں سمجھ لیا نا. پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. دوسری چیز اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو. اور تیسری چیز، آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. یہ تین چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی. توبہ تو ہے لیکن توبۃ نصوحا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص. جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان. توبہ کون کرتا ہے؟ مومن. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے. اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے. اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے. ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے. انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں. انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو. یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے.
اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، بلند، فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے، اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ ان عذابها کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے، کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ہماری فطرت میں زندگی ہونی چاہیے۔ اگر فطرت میں زندگی ہو تو ایک بات بھی لگ جاتی ہے، اور اگر فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے رہو، سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، چیختے رہو، اس کے سامنے گلا پھاڑتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ آدمی جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا، اور مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی سنایا ہے یا نہیں سنایا، ایک آدمی بیچارہ رکشہ چلاتا تھا، کڑی دھوپ میں محنت کرتا تھا، اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر بیچارہ شام تک مزدوری کر کے لاتا تھا، اور اسی سے گھر میں گزر بسر چلتی تھی۔ ایک دن یہ رکشے والا محنت و مزدوری کر کے جب تھکا ہوا گھر پہ پہنچا، اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے کھانا پیش کرو، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، میں محنت و مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔ اس کی بیوی نے ارہر کی دال اس کے سامنے رکھ دی، جو فرائی نہیں تھی، بغیر بگاری ہوئی دال تھی، جس میں تڑکڑ کا نہیں لگا ہوا تھا، ایسی بلا بھگاری ہوئی دال اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس آدمی نے ناک اور منہ چڑھایا اور کہا کہ میری بیوی کم سے کم کچھ تو خیال کرو اپنے شوہر کا، ہم کو ایسی دال کھلا رہی ہو جو بگاری بھی نہیں ہے تم نے، جس میں تم نے تڑکا بھی نہیں لگایا، ایسی اٹھائی اور لا کر دے دی۔ محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک رکشہ کھینچتا ہوں، پیسنجرز کو بٹھاتا ہوں، محنت و مزدوری کا کام کرتا ہوں، میری بیوی اگر اچھا نہیں کھائیں گے تو طاقت کیسے آئے گی میرے اندر، اور تم نے بلا بھگاری ہوئی دال ہم کو دے دی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میرے پیارے شوہر، شکر ادا کرو کہ تمہیں دال بھی مل رہی ہے، شکر ادا کرو کہ تمہیں تازہ روٹی بھی مل رہی ہے، جو میں نے ابھی بنا کر تمہارے سامنے گرم گرم روٹی دی ہے۔ میرے پیارے شوہر، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ دال بھی ملی ہے، اگرچہ بلا بھکاری ہوئی ملی ہے لیکن ملی تو ہے۔ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ما عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو مہینے ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اے میرے پیارے شوہر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں تو دال بھی مل رہی ہے، ورنہ ہمارے نبی کا تو یہ حال تھا کہ دو مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اس آدمی نے
दाल रोटी खाना शुरू कर दिया और अपनी बीवी की तारीफ करते हुए फरमाया, मेरी बीवी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी बीवी तुमने बिल्कुल सही फरमाया। हमने ये बातें मस्जिद में जुमे के दिन मौलाना से खुतबे में सुनी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जला करता था, और हजरत आयशा फरमाती हैं कि हमारे नबी ने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया अपनी पूरी जिंदगी में। मैंने ये बातें सुनी और उस आदमी ने, रिक्शा चलाने वाले ने, दाल और रोटी खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी इसके सामने चीखने की जरूरत नहीं पड़ी और लंबी चौड़ी तकरीर की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी बीवी ने सिर्फ इसको एक हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक मामूल बताया और आपकी जिंदगी के हालात बताए। इस आदमी ने खाना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, अगर हमें अमल करना हो तो किसी मौलाना की एक बात काफी है हमारी जिंदगी में, हमारे दिल को असर करने के लिए और हमारी जिंदगी में अमल करने के लिए। और अगर हमें अमल ना करना हो तो पूरी जिंदगी खुतबे देते रहो, पूरी जिंदगी जलसे करते रहो, पूरी जिंदगी तकरीरें करते रहो, कोई असर नहीं पड़ेगा। खुद अगर मुझसे कोई पूछे तो तकरीबन 24-25 साल का अरसा तो हो चुका है। मेरे भाइयों, जलसों में, जुलूसों में और तकरीरें करते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी जिंदगी तकरीरें करते हुए गुजर गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या असरात मुरतब हुए हमारी जिंदगी पर, क्या फर्क पड़ा हमारी जिंदगी पर। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन कुरैशी का नाम सुना होगा। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, जिसके बाप का नाम था बहाउद्दीन कुरैशी, कीज और मरवान का हुक्मरां था। कीज और मरवान का हाकिम गुजरा, बादशाह था, हाकिम वक्त था, और 21 साल तक इसने बड़ी शानदार हुकूमत चलाई। अपने बाप बहाउद्दीन के मरने के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को जब हाकिम बनाया गया तो 21 साल तक हुकूमत चलाई। बीचों बीच शहर में, कीज में या मरवान में, इसका एक आलीशान बाग था, गार्डन। उस बाग के अंदर ये कभी कभी चहल कदमी के लिए जाया करता था अबुल हाकिम हमीदुद्दीन, और वहां थोड़ी देर आराम किया करता था। उस बाग की देखरेख के लिए उसने एक लौंडी, एक खादिमा को रख लिया था। उस लौंडी का काम यह था कि बाग में पानी मारती और अपने हाकिम के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने आका के लिए बिस्तर को बिछा देती थी ताकि वो आएंगे और यहाँ आराम करेंगे। एक दिन अबुल हाकिम हमीदुद्दीन बाग में गया। उसने देखा कि जिस बिस्तर पर मैं आराम करता हूँ उस बिस्तर पर लौंडी सो रही है, मेरी खादिमा सो रही है। भाई उसने देखा, लौंडी जो थी, उसकी खादिमा जो थी, उसने सोचा कि हम रोज़ाना इसका बिस्तर बिछाते हैं, नरम गरम बिस्तर, फूल भी उस पर डालते हैं, देखें इस नरम गरम बिस्तर पर थोड़ी देर लेट कर देखते हैं इन अमीरों का बिस्तर कैसा होता है, हाकिम वक्त का बिस्तर कैसा होता है, देखें उस पर लेटने में कैसा महसूस होता है। इस अबुल हाकिम ने हमीदुद्दीन के बिस्तर पर ये थोड़ी देर के लिए लेट गई, ये सोचकर कि देखें बिस्तर कैसा होता है। जैसी वो लेटी और उसको नींद आ गई। अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के बिस्तर पर जब ये लौंडी लेटती है तो उसको नींद आ गई, और जैसी नींद आई हमीदुद्दीन वहां पहुंच जाता है। उसने देखा कि मेरे बिस्तर पर ये लौंडी लेटी हुई है। उसने चाबुक उठाया, उसने कोड़ा निकाला और उसने एक कोड़ा अपनी लौंडी को मार दिया। कोड़ा चमड़े का होता था, लकड़ी में, डंडे में, लाठी में चमड़े का चमड़ा लगा रहता था, और चमड़े का एक कोड़ा बड़ी तेज लगता है। उसने उसकी पीठ पर मारा। उस लौंडी ने उस चमड़े के कोड़े की तकलीफ महसूस की और उठ जाती है, उड़ती और सीधे अपने कपड़ों को समेटती और सीधे खड़ी हो जाती है और कहती है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस बिस्तर पर सोना नहीं चाहती थी, मैं तो सिर्फ लेट कर देखना चाहती थी कि देखें इस बिस्तर पर कैसा लगता है, जिस बिस्तर पे आप रोज़ाना आराम करते हैं, मैं ये देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटने में कैसा महसूस होता है। मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आ गई, मुझे माफ़ कर दो। अबुल हाकिम ने कहा, हमीदुद्दीन ने, नहीं, सज़ा मिलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बिस्तर पर लेटने की?
اپنے آقا کے، اپنے مالک کے بستر پر ایک معمولی اور 2 کوڑی کی لڑکی تو لیٹے گی اس پر؟ اس نے اس لڑکی کو، اس لونڈی کو کھڑا کر دیا. ایک کوڑا تو مار چکا تھا اس نے، ایک ایک کر کے 9 کوڑے اور مارے. دوسرا کوڑا مارا، اس لونڈی کی کھال چھل گئی. تیسرا کوڑا مارا، کھال اور پھٹ گئی. چوتھا کوڑا مارا، پوری چمڑی لال پڑ گئی. 5واں کوڑا مارا، خون گرنے لگا. 6واں اور 7واں کوڑا بھی مارا، خون کے قطرے اب زمین کے اوپر گرنے لگے اور اس لونڈی کے کپڑے لال ہونے لگے. لیکن اس لونڈی نے ہمت باندھ لی. یہ ایک ایک کوڑا مارتا جاتا اور وہ مسکراتی جاتی. اس نے ایک اور کوڑا مارا، وہ اور تیز مسکرائی. اس نے ایک اور کوڑا مارا تو وہ اور تیز مسکرائی. جب یہ 10 کوڑے مار چکا تو کہنے لگا، اے لونڈی، میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں، تجھے تکلیف دینے کے لیے تجھ پر چوٹ کر رہا ہوں اور کوڑے پہ کوڑا برسا رہا ہوں اور تو ہے ہنس رہی ہے. کیا بات ہے، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا کہ مجھے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، ہر کوڑے کی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، لیکن میں مسکرا رہی ہوں. ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا، تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے کہا، میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ کچھ سوچ رہی ہوں. حمید الدین نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہے؟ میں تکلیف دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی مسکرا رہی ہے. کہاں؟ دیکھ یہ خون کے قطرے، دیکھ یہ زمین پر چمکنے والا لہو، دیکھ میری پیٹھ جو چھل چکی ہے، کھال پھٹ گئی، دیکھ تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ سب کیسے ہوا؟ لیکن اس کے باوجود میں کچھ اور سوچ کے ہنس رہی ہوں. ابو الحاکم حمید الدین نے پوچھا، وہی تو میں سننا چاہتا ہوں، کیا سوچ کے ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا، میں یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تیرے بستر پر لیٹ گئی تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی، تھوڑی دیر میں تیرے بستر پر سو گئی، تھوڑی دیر میں نے آرام کر لیا تو تیری عدالت میں مجھے یہ سزا ملی. میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ تو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے، تو پوری زندگی آرام سے سوتا ہے، تجھے تو کبھی تکلیف ہی نہیں ہوتی. جب تھوڑی دیر سونے میں تیری عدالت میں یہ تکلیف ہے، جب تھوڑی دیر آرام کرنے کی اور آرام سے سونے کی تیری عدالت میں یہ سزا ہے، تو اللہ کی عدالت میں اس آدمی کی سزا کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام میں سوتا ہے، جس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ میں تیرے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی. حمید الدین ابو الحاکم نے وہ کوڑا زمین پر پھینکا. اس لونڈی سے کہا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا آج کے بعد تو میری غلامی سے، میری لونڈیت سے نکل گئی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا تجھے جہاں جانا ہو، آج کے بعد تو میری لونڈی نہیں. اور اس کے بعد میں حکومت چھوڑی، حکمرانی کو خیر آباد کہہ دیا، استعفیٰ دے دیا اور علماء کی صحبت میں چلا گیا. بہت بڑا داعی بن گیا، بہت بڑا مبلغ بن گیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے لگا. اور ابو الحاکم حمید الدین کا انتقال جب ہوا تو وہ گمنامی کی موت مرا. آج تک پتہ نہیں چلا کہ ابو الحاکم کو، حمید الدین کو دفن کہاں کیا گیا. پھر اس نے شہرت چھوڑ دی، نام کے لیے جینا چھوڑ دیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا اور پوری زندگی پھر گمنامی کی زندگی جیا. اس پورے واقعے کو بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوئی تھی، بہت زیادہ اس کے سامنے باتیں نہیں رکھی گئی تھی. صرف اس لونڈی نے اتنا کہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر آرام کرنے کی سزا تیری عدالت میں میری یہ ہے تو تیری سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی جو پوری زندگی عیش و آرام کے ساتھ رہا. اتنی سی بات ابو الحاکم کو، حمید الدین کو اثر کر جاتی ہے اور وہ نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا کر لیا ہے اور گمنامی کی زندگی جیتا ہے اور کب مرتا ہے پتہ نہیں چلتا. فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہے، اور فطرت میں زندگی نہ ہو تو پوری زندگی چیختے رہو، چلاتے رہو. بتایا نا کل
کل بتایا تھا نا ابو طالب کا واقعہ. اللہ کے رسول پوری زندگی کہتے رہے چچا کلمہ پڑھ لو, اور آخری وقت بھی کہا قل یا عمی لا الہ الا اللہ فی اذنی, اے میرے چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, فطرت میں زندگی نہیں تھی بغیر کلمے کے, دنیا سے رخصت ہو گیا اور جہنم کا مستحق ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو, فطرت میں زندگی ہو تو ایک جملہ کافی ہوتا ہے, ایک لفظ کافی ہوتا ہے, اور پوری زندگی کے دل میں بٹھانے کے لیے اور پوری زندگی کے عمل کرنے کے لیے. آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پاس کہاں ہیں نیکیاں؟ ہیں کوئی محاسبہ کرتا اپنی نیکیوں کا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. قرآن پڑھیے, اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے رب کے نام اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے, ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو, اس میں کیا ہو جائے گا. کل میں نے بتایا تھا نا, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, راستے سے گزر رہے ہیں پتھر پڑا ہٹا دو, کانٹا پڑا ہٹا دو, یہ نہ سمجھو یار یہ کوئی نیکی ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اللہ کے رسول ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, اے مستورات, اے عورتوں, تم اپنے گھر میں, تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی کسی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرنے میں کبھی حقارت محسوس مت کرنا. تم اپنے گھر کے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو, اگرچہ کچھ بھی دینے کے لیے نہ ہو تو ایک بکری کا کھر ہی دے دیا کرو. بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, بکری کا کھر, بکری جس سے چلتی ہے, یہ پیروں کا یہ نچلے والا حصے کو کھر کہا جاتا ہے نا. یہ عرب کے اندر سب سے گھٹیا چیز مانی جاتی تھی, سب سے کمتر چیز سمجھی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آئے عورتوں اپنے پڑوسن کو صدقہ اور خیرات کرو, اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو, بکری کا کھر بھی تمہیں دینا پڑے تو دے دو, صدقہ اور خیرات کرو, دو تم ان کو, صدقہ اور خیرات کرو. اس نیکی کو حقیر مت سمجھو. آئیے اور ایک اور روایت کی طرف میں تمہیں لے کے چلتا ہوں. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, ولو بشق تمرہ پر غور کرو. فاتقوا النار, لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, آگ سے بچاؤ, دوزخ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, اگرچہ تمہیں کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے اس کو بھی اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرو. کھجور تو بڑا ہو گیا, یہ کھجور ہے, یہ کھجور نہیں ہے تمہارے پاس, آدھا کھجور ہے یا اس کا ایک ٹکڑا ہے تمہارے پاس, چوتھائی حصہ, 1/4 ڈیٹ, 1/4 کھجور, ایک کھجور کا بھی چوتھائی حصہ ہے آپ کے پاس. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی تمہارے گھر پہ رکھا ہے, فاضل ہے, تو ولو بشق تمرہ, تو وہ بھی کسی نہ کسی غریب کو یا غریب کے بچے کو دے دو, کھلا دو اس کو, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. کھجور کے ٹکڑے کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی آدمی کھجور کا ٹکڑا دے گا, پورا کھجور دے دے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کھجور تو چھوڑو, ولو بشق تمرہ, اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی ہو تو اس کو بھی دے دو. یعنی اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. ارے یار کیا ہے میرے پاس, یہ اس کا کیا ہو جائے گا, ایک کھجور کا ٹکڑا دیں گے تو اس کا کیا پیٹ بھر جائے گا بیچارے کا, کیا بھرے گا؟ نہیں, اللہ کے نبی اکسا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں, اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہو تو تم اس کو بھی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, اپنے آپ کو دوزخ سے جہنم سے بچاؤ, اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, صدقہ و خیرات کرنے کے لیے کرو.
وہ حدیث یاد ہے نا بخاری کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، جاءتنی سائلہ، میرے پاس مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مانگنے لگی، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور لا کر اس عورت کو دے دیا، اس کھجور نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا اس بچے کو دے دیا، 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 اور اپنا خود نہیں کھایا، ان دونوں بچوں نے آدھی آدھی کھجور کھا لی اور چلی گئی وہ عورت اپنے بچے کو لے کر، بچوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو حضرت عائشہ نے پورا منظر بیان فرمایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، عائشہ جو عورت اپنے بچوں کے کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کر دی گئی، جو اپنے بچوں کی پرورش میں آزمائی گئی اور اس آزمائش میں پوری اترتی ہے، اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے۔ یعنی اس عورت نے خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی، اپنے بچوں کو ٹکڑے دے دیے کھجور کے، خود بھوکی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر جنت واجب کر دی، یعنی اس عورت کے اوپر جنت فرض ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ غور کیجئے، کھجور کا ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ نے وہی دے دی۔ اب آپ کہو گے ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، نہ عورت کا پیٹ بھرا نہ بچوں کا، لیکن حضرت عائشہ نے ایک کھجور تھی وہی دے دی۔ مسلم شریف کی حدیث میں 3 کھجوروں کا ذکر ہے، ایک کھجور اس عورت، 3 کھجور حضرت عائشہ نے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے ایک کھجور اس بچے کو دے دی، ایک کھجور اس بچے کو دے دی، اور ایک کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی، بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں جب کھجور کھانے لگی تو بچے اپنی ماں کے کھجور پر جھپٹ پڑے، ماں کو رحم آ گیا، ماں نے دیکھا کہ بیٹوں نے، میرے بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، لیکن ابھی بھوکے، تو ماں نے اپنی کھجور نہیں کھائی بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی، اور ان بچوں نے یہ آدھی آدھی کھجور بھی کھا لی اور ماں نے خود کچھ نہیں کھایا۔ جب حضرت عائشہ نے یہ منظر اللہ کے نبی کو بتایا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمایا وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، قحط مطلب سوکھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، سوکھا پڑ گیا، ابو بکر کا زمانہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے غلہ لدا ہوا، اونٹ آئے تھے جس پر غلہ لدا ہوا تھا، اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ، 100 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا، غلہ لدا ہوا تھا۔ جب مدینے کے تاجروں کو پتہ چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے غلے سے لدے ہوئے، تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آئے عثمان، کیا ان غلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا مجھے پروفٹ کیا دو گے، نفع کیا دو گے؟ فرمایا آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں، 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا پھر چھوڑو، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ کہا کہ اچھا 13 لے لو، آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو، ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے، قحط پڑا ہوا ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، ہمارا مال تو بکی جائے گا، آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے آئے عثمان ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان کہتے رہنے دو، 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے۔ تب تمام لوگ اٹھ گئے، جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے عثمان اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو، ہم لوگ چل رہے ہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے تو پلٹ کر کہنے لگے عثمان ہم جا تو رہے ہیں، ہمیں اب نہیں چاہیے، 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے۔ مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں، میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے، جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے اور ہم سب لوگ یہاں ہیں، پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں،
اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں، پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ، میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے، تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے، اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے، تم 10 کا 15 دو گے، اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے، 1 کا 10 دے رہا ہے، تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو، اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے۔ یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 گلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر، جو مال لدا ہوا، گلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر، ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے، غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے، اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا، 10 گنا دے گا، یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر، آپ غور کرو، 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 گلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اس لیے آپ جائیے، ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے۔ میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا، فی سبیل اللہ دے دیا۔ اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے، کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں، کتنا بوتل میں اتارنا پڑتا ہے، تب جا کر 100 روپے اور 200 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے ہماری جیب سے نکلتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے سیکھو۔ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ، یہ بھی نہیں کہا چلو 1 اونٹ کا مال ہم خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں، پورا کا پورا 1000 اونٹ گلے سے لدے ہوئے سب کا سب خرچ کر دیا، اور سب کا سب صدقہ و خیرات کر دیا۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا حضرت عثمان غنی کا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ رات میں اٹھتے، سنیے، رات میں اٹھتے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ رات میں نکل جاتے اور ایک بوڑھی عورت کے گھر پہ جاتے، اس کے برتن صاف کر دیتے، اس کے کپڑے دھل دیتے، اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ حضرت عمر فاروق کا معمول دیکھیے گا، کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز سے پہلے، اور پھر چلے گئے، ایک بوڑھی عورت کے گھر گئے، اس کے برتن مانج دیے، اس کے کپڑے دھل دیے، اور اس کے گھر میں جھاڑو لگا دیے۔ یہ ان کا معمول تھا، روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز سے پہلے پہنچے، گھر میں جب گھسے تو کیا دیکھتے ہیں؟ برتن صاف ہیں۔ کپڑے دھلنا چاہا بوڑھی عورت کے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کپڑے دھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لی کہ جھاڑو سے گھر صاف کر دے تو کیا دیکھتے ہیں؟ گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے۔ پوچھا ماں کون تھا؟ یہ آج گھر میں صفائی کیسے ہو گئی؟ کہا بیٹے میں کیا جانوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں، نابینا ہوں، مجھے کیا معلوم، میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو، برتن تم مانج رہے ہو، جھاڑو تم لگا رہے ہو، کپڑے تم دھل رہے ہو۔ کہا ماں میں نہیں تھا۔ کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم پھر کون تھا۔ حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی یہی ٹائم پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ دوسرے دن بھی برتن مانجے جا چکے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن بھی برتن مانج کر ختم ہو، برتن مانجے جا چکے ہیں، جھاڑو لگ چکی ہے، کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، عمر کوئی ہے جو تم سے پہلے آتا ہے، کپڑے دھل جاتا ہے، برتن صاف کر جاتا ہے، جھاڑو لگا جاتا، کوئی ہے جو تم سے پہلے بھی یہ کام کر جاتا ہے۔ پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے۔ اب حضرت عمر جاسوسی کرنے لگے، چپکے سے دیکھیں کہ کون ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھ کے آئے اور چپکے سے چھپ گئے ایک درخت کی آڑ میں۔
کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپایا ہوا چادر سے آتا ہے رات کے اندھیرے میں اور اسی بوڑھی عورت کے گھر میں چلا جاتا ہے، برتن مانجتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہاں سے نکلتا ہے تو جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا، رکیے، اپنا چہرہ کھولیے تو کون ہے آپ؟ یہ میرا کام آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اب اس نے کہا یہ میرا تیرا کیا لایا ہے، تم پہلے آ جاؤ، تم کر لو، ہم پہلے آ جائیں، ہم کر لیں، چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں اللہ کا واسطہ چہرہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے یہ کام کون کرنے آتا ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دیا اور جب چہرہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ ارے آج آپ کے علاقے کا چیف منسٹر کسی غریب کے کپڑے کیا دھلے گا؟ آپ کے یہاں کا معمولی مکھیا اور سرپنچ بھی، آپ کے علاقے کا معمولی مکھیا اور معمولی سرپنچ بھی کسی غریب کے، کسی بوڑھی عورت کے کپڑے اپنے ہاتھ سے نہیں دھل سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں، اور کیا حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ کون کپڑے صاف کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے ابو بکر صدیق جو برتن مانج رہے ہیں؟ کون ہے جو گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہی چاہتا تھا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، یہ جھاڑو لگانا میرے بھائی یہ ایک معمولی نیکی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جھاڑو لگا رہے ہیں۔ برتن مانج دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو اپنی انسلٹ کا خیال ہو تو بھلے ہی نہ مانجے، ورنہ برتن مانجنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ برتن مانج دینا، کپڑے دھل دینا، جھاڑو لگا دینا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن حضرت ابو بکر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، حضرت عمر ان کاموں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے تھے، اس لیے فرمایا کوئی بھی چھوٹا سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ کھجور نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ و خیرات کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتا ہے، اور مسلمان مومن وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے چھوٹا گناہ کو بھی پہاڑ سمجھتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھے، بہت بڑا سمجھے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معمولی سمجھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی یہ سمجھے کہ ناک پر مکھی بیٹھی تھی ایسے اڑایا اور اڑ گئی، یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ سمجھتا ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دیا۔ یہ منافق ہوتا ہے، منافق۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ مسلمان کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھتا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھتا بلکہ بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، اے لوگوں جن گناہوں کو تم معمولی سمجھ کر جاتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اور معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے، پہاڑ کے برابر جانا کرتے تھے۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی سے معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک راستہ مصیبت کا ہو اور دوسرا راستہ معصیت، گناہ اور نافرمانی کا ہو۔ ایک راستہ تو ہو مصیبت کا، پریشانی کا، اور دوسرا راستہ ہو گناہ کا۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے لیکن گناہ کے راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اب میں مثال دوں گا، ذرا سنیے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اگر دو راستے آ جائیں، ایک طرف پریشانی کا راستہ، مصیبت کا راستہ، اور دوسری طرف گناہ کا راستہ۔ کوئی کام کرنے میں پریشانی ہے اور اس کام کو نہ کرنے میں عیش و آرام ہے لیکن گناہ ہے، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو پریشانی اور مصیبت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔